جنت اللہ رب العزت کا انعام ہے، اس کی رحمتوں کی جگہ ہے، اس کے فضل و کرم کا خزانہ ہے۔ یہ اس مالک کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں زندگی دی، اس زندگی میں بے تحاشا نعمتیں دیں اور پھر اپنی اطاعت اور فرما برداری اور عبادت کا حکم دے کر بطور انعام جنت کو رکھ دیا۔ اب جو لوگ جنت ہی کا انکار کر دیتے ہیں وہ پتہ نہیں دنیا کی کس بستی میں بستے ہیں اور ان کی عقل کہاں جاتی ہے کہ اللہ رب العزت اپنی پاک کلام میں بیسیوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں جگہ پر جنت اور اس کی تفصیلات بیان کر رہے ہیں۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی جہاں لوگوں کو جہنم سے ڈرایا ہے وہاں اس سے کہیں زیادہ مرتبہ اللہ کی رحمتوں اور اس کی بہاروں والی جنت کی خوشخبریاں بھی دی ہیں۔ تو مسلمان دونوں الاف میں ساتھ ساتھ چلتا ہے، وہ اللہ کے عذاب، اس کی جہنم سے ڈرتا بھی ہے اور اس کی نعمتوں والی جنت کی امید بھی رکھتا ہے، اور اس امید پر اس کا ایمان بڑھتا رہتا ہے اور وہ نیکیوں کی طرف باغ کے آتا ہے۔ بالفرض جی ایک کارکن کو آپ کہیں کہ آپ ہمارے ورکر ہیں، آپ دن رات کام کریں لیکن مہینے کے بعد ہم آپ کو تنخواہ نہیں دیں گے، وہ ورکر کیا کرے گا؟ کہ گا خدا حافظ، کہ گا میں جا رہا ہوں۔ وہ ایک منٹ کے لیے بھی آپ کی اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہاں ہے۔ جی، جتنا بڑا آپ ورکر کو پیکج دیتے ہیں اتنا ہی آپ اس کا خلوص خرید سکتے ہیں، جی اس کی محنت لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کو کہیں کہ لو جناب اتنی بڑی شاندار قسم کی فیکٹری، آفس آپ کو دے دیا ہے، یہ ساری سہولتیں آپ کو دے دی ہیں، لیکن اینڈ آف دی منتھ آپ کو ہم کچھ پیش نہیں کریں گے، تو وہ کہے گا جو میں پاگل ہوں گا تمہارے پاس، اب خالی شوشا کا میں نے کیا کرنا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے؟ تو یہ میرے مالک کا عدل و انصاف ہم نہیں کہتے، یہ اس کا فضل و کرم ہے اللہ کہ وہ ہمیں انعام کے طور پر اتنی بڑی جنت دے گا۔ اور جنت بھی کون سی؟ جنت کا معنی یہ ہے، لغت میں جا کر دیکھیں گے نا تو جہاں جیم نون یہ تین حرف آئیں گے اس کا معنی ہوتا ہے پوشیدہ، خفیہ۔ اور جو حدیث آپ نے انٹرو میں پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ مالک نے خود کہا، اعددت لعبادی ما لا عین رات، میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی جنت، ایسا خوبصورت باغ تیار کیا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان میں اس کی ڈیٹیل نہیں ہے۔ بعد میں اللہ کے نبی کو سیر کرائی گئی، جبرائیل کو وزٹ کرایا گیا، انہوں نے آ کر کچھ بتایا ہمیں، وگرنہ کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ ولا خطر ببال احد، اور کسی مصور کے دل میں اس کا ڈیزائن بھی نہیں آ سکتا کہ وہ اپنے پاس سے ڈیزائن ہی بنا کے دے دے، لو جی جنت اس طرح کی ہوگی، کوئی بھی نہیں۔ تو جنت اور اطاعت کا بھی آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مان لیں اور یہ نعمتوں والی جنت لے لیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں جائے گی الا من ابا، جس نے جانے سے انکار کر دیا تو پھر اس کی مرضی۔ تو صحابہ نے تفصیل پوچھی، اللہ کے رسول وہ بد نصیب کون ہے جو جنت میں نہیں جانا چاہتا؟ تو آپ نے فرمایا من اطاعنی داخل الجنہ، وہی ڈاکٹر صاحب والی تفصیل کہ جس نے میری فرما برداری کی، میرا کہنا مانا، میرے طریقے کے مطابق زندگی گزاری، وہ تو جائے گا جنت میں۔ ومن عصانی فقد ابا، جس نے کہا زندگی 4 دن کی موج میلہ کر لو، وہ موج میلے کی زندگی اصل وہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید، وہاں بندہ جو مانگے گا وہ بھی ملے گا، اور جو اضافہ اللہ نے سنبھال کر رکھا ہوا ہے وہ تو ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کچھ وہ عطا کرے گا۔ تو جس نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا، اور جو اللہ کے رسول کی مان کر اس کی فرما برداری میں زندگی گزار لے تو پھر اللہ کی نعمتوں والا باغات اور اللہ کی نعمتوں والی رحمتوں والی جگہ اس کے لیے تیار ہے۔ اس میں شک کرنا بھی ایمان کے منافی ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔